الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم وہ غار حرا سے اتر آیا تنہا ادھر ایک سفید دشمن اللہ جو فاقے سے رہ کر سوالی کو دے دے وہ بہرے کرم بے کرال فاتحانہ مکائے سر جھکائے چشم نم فاتحانہ مکائے سر جھکائے چشم نم امن کا اعلان کیا نا دن ہوئے اہل وطن ہند بوسفیان وحشی کر دیا سب کو معاف ہند بوسفیان وحشی کر دیا سب کو معاف ہند بوسفیان وحشی کر دیا سب کو معاف ہند بوسفیان وحشی کر دیا سب کو تھک چکے تھے دشمنی کرتے ہوئے جو مرد و زن تھک چکے تھے دشمنی کرتے ہوئے جو مرد و زن بہت خوبصورت جلسہ آپ کا دیر رات میں دیکھنے کو مل رہا ہے یہ آپ کی محبت کا ثمرہ اور نتیجہ ہے اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے آپ لوگ سننے کے لیے مکمل تیار ہے دونوں ہاتھ بھائیے انشاءاللہ بیچ میں ساتھ چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے ہاتھ بھائیے انشاءاللہ سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں میں نے آپ کے حوصلے کو دیکھا ہے کہ آپ لوگ حوصلے کے پہاڑ ہیں بہت دیر سے آپ لوگ جلسہ سن رہے ہیں طلب کے ساتھ سن رہے ہیں اسی جگہ پر بیٹھ کر کے سن رہے ہیں اچھا خاصا وقت گزر گیا لیکن آپ اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ آپ کے سننے کو ہمارے سنانے کو بہت قبول فرمائے 3 سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں جلسے کا عنوان ہے تعلیمی بیداری کانفرنس تعلیمی بیداری کانفرنس سے جلسے کا عنوان ہے عنوان کے حوالے سے 2-3 پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں چھوٹا چھوٹا پیغام آئے گا زیادہ لمبا نہیں آئے گا بالکل آپ کو بائی پاس لے جائے گا 3
3 سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. جو جس حال میں سننے دیجئے, اٹھانا بیٹھانا چھوڑ دیجئے. یہ سن لیں گے انشاءاللہ. سننے کے لیے بیٹھے ہیں, کھڑے بھی سن لیں گے انشاءاللہ. جو جس حال میں اسی حال میں سن لیجئے. سوالوں سے اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. مائک والے آپ کا سسٹم بہت اچھا ہے, تھوڑی آواز اور بڑھائیے, بالکل صاف کیجئے, ایسا لگے کہ مجمع سن بھی رہا ہے, سمجھ بھی رہا. سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. علم اور عمل دونوں میں بڑا کون ہے؟ علم یا عمل؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے علم اور مال دونوں میں بڑا کون ہے؟ علم یا مال؟ اگر علم بڑا ہے تو وہ کیسے؟ تیسرا سوال آپ سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں. علم اور حسن دونوں میں بڑا کون ہے؟ حسن یا علم؟ یہ میرا تیسرا سوال ہے. چوتھا سوال ہے علم اور تلوار دونوں میں زیادہ طاقتور کون ہے؟ علم اور تلوار میں زیادہ طاقتور کون ہے؟ آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. مدرسہ نہیں بھیجیں گے, اسکول بھیجیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دھیان دیجیے گا, خوبصورت پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے, دھیان سے سنیے گا. پہلا سوال تھا علم اور مال, علم اور عمل دونوں میں بڑا کون ہے؟ علم اور عمل دونوں میں بڑا کون ہے؟ خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں آ رہا, لائن بلائن آئے گا, تفصیل سے نہیں. دھیان دیجیے گا, علم اور عمل دونوں میں بڑا کون ہے؟ علم بڑا ہے. وہ کیسے؟ جو مطالعہ میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں. جب آدمی زندہ رہتا ہے عمل کرتا ہے, آدمی زندہ ہے عمل باقی ہے, آدمی اٹھ گیا عمل اٹھ گیا. لیکن علم والا ہے, عالم ہے, زندہ ہے, اس کا علم باقی ہے. عالم اٹھ گیا پھر بھی اس کا علم باقی ہے, عمل سے بڑھ کر کے علم ہے. دوسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. علم اور مال میں بڑا کون ہے؟ علم ہے. وہ کیسے؟ جب مال آتا ہے تو آدمی سر اٹھاتا ہے, جب علم آتا ہے تو آدمی سر جھکاتا ہے. سر جھکانے والے کو, ادب کرنے والے کو اللہ سر بلند کرتا ہے, سر اٹھانے والے کو اللہ ذلیل کر دیتا. جب مال آتا ہے تو دشمنی کرنے والے بڑھتے ہیں, جب علم آتا ہے تو دوستی کرنے والے, محبت کرنے والے بڑھتے ہیں. علم محبت کو بڑھاتا ہے, مال نفرت کو بڑھاتا ہے. تیسرا نمونہ ذرا دھیان میں رکھیے گا, جب مال آتا ہے وقت گزرتا ہے اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے, جب علم آتا ہے وقت گزرتا ہے تو قیمت بڑھ جاتی ہے. علم قیمت کو بڑھاتا ہے, مال قیمت کو گھٹاتا ہے. چوتھے نمونے کو ذرا دھیان میں رکھیے گا, مال آیا ہے اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے, تالا لگانا پڑتا ہے, پہرا دینا پڑتا ہے. علم آتا ہے, علم آدمی کی خود حفاظت کرتا ہے. آپ کے پاس مال ہے, زیادہ سے زیادہ کتاب خرید سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. مال ہے, کتاب خرید لیجئے, اس سے زیادہ نہیں. لیکن اگر آپ کے پاس علم ہے تو مال قدموں کے نیچے آیا کرتا ہے. انشاءاللہ بھوکے رہ کر کے, پیٹ پر پتھر باندھ کر کے, سر پہ کفن باندھ کر کے, خود بھوکے رہ کر کے اپنے بچے کو خود جاہل رہ کر کے پڑھائیں گے, جاہل رہے نہیں رہیں گے. ہاتھ رہیے انشاءاللہ. کنوارے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا, بیوی تک کا منہ نہیں دیکھا, بال بچہ کہاں سے ہوگا. خیر بڑے بڑے سے غلطی ہوتی ہے, دھیان دیجیے گا. تیسرا نمونہ لے کر کے آ رہا ہوں. علم بڑا ہے یا حسن بڑا ہے؟ علم بڑا ہے یا حسن بڑا ہے؟ حسن بڑا ہے یا علم بڑا ہے؟ حسن سے بھی بڑھ کر کے علم ہے. یوسف علیہ السلام کو حسن ملا, کنویں میں ڈالے جا رہے ہیں. یوسف علیہ السلام کو حسن ملا, بازار میں بیچے جا رہے ہیں. یوسف علیہ السلام کو حسن ملا, جیل میں ڈالے جا رہے ہیں. یوسف علیہ السلام کو علم ملا, جیل سے نکالے جا رہے ہیں. چوتھا اور آخری نمونہ, علم میں زیادہ طاقت ہے یا تلوار میں زیادہ طاقت ہے؟ علم میں زیادہ طاقت ہے یا تلوار میں زیادہ طاقت ہے؟ یہ آخری نمونہ آ رہا ہے. سوال تھا, تلوار سے بھی زیادہ طاقتور علم ہے. مسلمان پر 700 سال کے بعد حملہ ہوا, 3 کروڑ مسلمان قتل ہو گئے. ان کی بیوی جورو بیٹی پر دشمنوں نے قبضہ کر لیا, زبردستی اپنے گھر میں رکھ لیا. 3 کروڑ مسلمان قتل ہوئے, شہید ہو گئے. جوانوں نے تلوار دکھائی, کام نہیں کیا, کوئی کام نہیں آئے, تلوار کام نہیں آئی. 3 کروڑ مسلمان قتل ہو گئے. ان کی جورو بیٹی کو زبردستی دشمنوں نے اپنے گھر میں رکھ لیا. مسلمان عورت تھی, پڑھی لکھی عورت تھی, اسلام کی تعلیم کو عام کرنا شروع کیا. جو قتل کرنے والے دشمن تھے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. جو کام تلوار نے نہیں کیا وہ علم نے کر کے دکھا دیا. حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا, ٹوٹے جو ستارے تو زمین پہ نہیں گرتا.
گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ کبھی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہ ہو نومید، نومیدی زوال علم و عرفان ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ سبق پڑھ پھر سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ بہت بہت خوبصورت مطالعہ آپ لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، ادب کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اللہ آپ سے بڑھ کر کے میں مبارکبادی آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے کو دے رہا ہوں۔ رات کا اتنا سناٹا ہے، یہ بچے جاگ رہے ہیں، اگر یہ سو جاتے تو بستر پر پیشاب کر کے گنگا بہا دیتے۔ اللہ کا شکر آج بستر بچا ہوا ہے۔ ان کے واسطے دعا کیجیے، اللہ ان کے علم میں برکت عطا فرمائے اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، بہت خوبصورت مطالعہ رہا، آپ کی خدمت میں آ رہا۔ کیسے پتا چلے گا کہ یہ بچہ آگے بڑھ کر کے بڑا ہوگا؟ کیسے پتا چلے گا کہ یہ جوان آگے بڑھ کر کے بڑا ہوگا؟ اس کا مستقبل اچھا ہوگا، کامیاب ہوگا۔ کسوٹی دینے کے لیے جا رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ بیچ میں ساتھ چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے، ہاتھ لگائیے انشاءاللہ۔ دھیان دیجیے، میں بیچ میں آپ سے جو سوال کرتا ہوں ہاتھ اٹھانے کے لیے، آپ کے دل و دماغ کو ٹٹولتا ہوں۔ آپ کہاں ہیں؟ یہاں ہیں یا قبرستان میں؟ پتہ چل جاتا ہے۔ دھیان دیجیے گا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے، 4 کسوٹی میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کون بچہ کامیاب ہوگا، کون بچہ کامیاب نہیں ہوگا؟ کسوٹی کو ذرا دھیان سے رکھیے گا۔ بچہ ہے، مذہب کی خبر رکھتا ہے، مذہب سے بے خبر نہیں ہے۔ بچہ ہے، مذہب کو پسند کرتا ہے، مذہب سے نفرت نہیں کرتا۔ بچہ ہے، مذہب کو صحیح سمجھتا ہے، غلط نہیں سمجھتا۔ بچہ ہے، مذہب کا دامن ہاتھ میں ہے، یہ بچہ مستقبل کو روشن کرے گا، کامیاب۔ کون سا جوان کامیاب ہوگا؟ کسوٹی دے رہا ہوں۔ جوان ہے، حرام کو حرام سمجھتا ہے، کامیاب ہوگا۔ جوان ہے، 10 کے نفع کو دیکھتا ہے، اپنے نفع کو نہیں دیکھتا، کامیاب ہوگا۔ جوان ہے، دوسرے کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھاتا، کامیاب ہوگا۔ جوان ہے، بڑے کا ادب کرتا ہے، کامیاب ہوگا۔ انشاءاللہ ساس سسر کو خوش کر رکھیں گے، ہاتھ لگائیے انشاءاللہ۔ سالی پر مہربان ہو گے، ہاتھ لگائیے انشاءاللہ۔ 2-3 مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ 2-3 مثال۔ ہمارے نبی کی عمر ہے 10 سال، 10 سال کے بچے ہیں، 10 سال کے بچے، 10 سال کی عمر ہے۔ رات کا سناٹا ہوا تو چچا نے کہا، ابو طالب نے کہا کہ بیٹے کپڑا اتارو سو جاؤ، بیٹے کپڑا اتارو سو جاؤ۔ کپڑا نہیں اتار رہا تو چچا نے 2-3 بار کہا کہ بیٹے کیا بات ہے، کپڑا کیوں نہیں اتار رہے؟ کہا کہ چچا جان مجھے شرم آتی ہے، میں کپڑا اتاروں میرے بدن کو آپ دیکھیں۔ آپ کے بچے کے اندر شرم و حیا ہے، یہ بچہ آگے نام روشن کرے گا۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، یوسف علیہ السلام کی عمر 10 سال ہے، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، کپڑا اتار رہے، کنویں میں ڈال لے کپڑا اتار رہے، کنویں میں ڈال لے کپڑا اتار رہے، ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو گئے۔ حسد میں اگر کنویں میں ڈالنا ہی چاہتے ہو ڈال دو، لیکن کپڑا بدن سے مت اتارو۔ اگر یہ کپڑا میرے بدن میں رہے گا تو سردی اور گرمی میں کام آئے گا، اگر میں مر گیا تو جنازے میں کام آئے گا۔ بچہ وہی کامیاب ہوگا جس کے دل میں خوف خدا آئے۔ تیسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا ادھر آؤ، میں نے خواب دیکھا ہے، ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا کہ آپ بھی سچے ہو، آپ کا خدا بھی سچا ہے، یہ خواب بھی سچا ہے، خواب کو سچا کر دو، میں تیار ہوں۔ لیکن ابو جان میری 4 فرمائش ہے، 4 فرمائش، ذبح کرنے سے پہلے میری 4 فرمائش ہے۔ پہلی فرمائش یہ ہے چاقو تیز کر لینا، دوسری فرمائش ہے کہ میرا ہاتھ پاؤں باندھ دینا، تیسری فرمائش ہے آپ آنکھ پہ پٹی باندھ لینا، اور فرمائش ہے کہ میرا چہرہ آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف کر دینا، تاکہ میں سجدے کی حالت میں راہ خدا میں قربان ہو جاؤں۔
اور آخری فرمائش ہے جب میں ذبح ہو جاؤں تو میرا کپڑا میری ماں کو دے دیجئے گا تاکہ ان کو صبر ہو جائے کہ میرا بیٹا کامیاب ہو گیا. انسان بناؤ انسان بناؤ انسان بناؤ انسان بناؤ, سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ اور ظاہر باطن میں حقائق بھی بناؤ. پہلے تو انہیں یارو مسلمان بناؤ, انسان بناؤ انسان بناؤ, تاجر بناؤ شوق سے افسر بھی بناؤ اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ, پر اپنی مغفرت کا سامان بناؤ. انسان بناؤ انسان بناؤ. دو تین مثال دے رہا ہوں اور بہت دل سے آپ سارے اللہ آپ کو جزائے خیر دے. گیدڑ چل رہا تھا, اس کو کاغذ مل گیا, وہ پلٹ کر کے باقی گیدڑ میں آ کر کے کہتا ہے لائسنس مل گیا, اب ہم لوگ جلسہ سننے کے لیے جا سکتے ہیں. کاغذ ملا, آیا ریوڑ میں کہنے کے لیے کہ اب ہمارے اوپر کتے نہیں چھوٹیں گے, ہم لوگ شہر میں جا سکتے ہیں, کتے ہمارے اوپر حملہ نہیں کریں گے, نہیں چھوٹیں گے. کاغذ مل گیا, لائسنس مل گیا, کہا کہ چلو آج قسم وہاں میں جلسہ ہے, جا کر کے سن لے. تو لائسنس والا گیدڑ سب سے آگے, پیچھے گیدڑ کا ٹولہ آ رہا. جیسے ہی بستی میں بھی داخل ہوا تھا کتے ادھر سے چھوٹے, سب سے آگے لائسنس والا گیدڑ بھاگا. پیچھے کے گیدڑوں نے کہا کہ ارے بھائی کتوں کو لائسنس تو دکھا دو, کہا جلدی سے بھاگو یہ بھی تمہاری طرح چاہیے. دوسری مثال دے رہا ہوں, بہت دھیان سنیے گا. 80 سال کے بوڑھے ہیں, چائے کی دکان میں گپ دے رہے ہیں, ڈنگ مار رہے ہیں, حکے کا بہانہ دل کا دھواں نکال, بیڑی پی رہے. مدرسے کا طالب علم گزرا, کہا کہ چچا جان صرف دنیا داری پر ہو کے دینداری بھی رکھتے, کہا کہ جو سوال کرنا ہے کرو, دینداری بھی رکھتے. کہا کہ یہ بتاؤ غسل میں کتنے فرض ہیں, کہا کہ 10, کہا کہ 10, کہا کہ پھر 15, کہا کہ 15. بغل والے نے کوہنی ماری کیوں بچے کے سامنے بیوقوف بندے ہو, 3 بتا دو. تو کیا کہتے ہیں, یہ کہا 10 تو مان نہیں رہا, 15 مان نہیں رہا, یہ 3 کہاں سے مانے. تیسری مثال دے رہا ہوں, بہت دھیان سنیے گا. ایک کتاب ہے سنسکرت میں, اس کا نام ہے کلیلہ دنیا, سنسکرت زبان میں کتاب ہے. بیدوا نامی پنڈت نے اس کتاب کو لکھا. اس کتاب میں لکھا ہے کہ 3 جانور تھے, شیر تھا, گیدڑ تھا اور چیتا تھا. تینوں دوست جانور کا شکار کرتے تھے, مار کر کے لاتے تھے, بانٹ کر کے کھاتے تھے. 3 جانور کو مارا, گدھے کو مارا, ہرن کو مارا, خرگوش کو مارا. اب شیر جو راجہ مہاراجہ تھا, چیتا سے کہتا ہے وزیر سے کہ بانٹو کیسے بانٹے, کہا حضور بٹوارا بالکل آسان, یہ جو خرگوش ہے یہ گیدڑ کھا لے گا, یہ سب سے چھوٹا, میں بڑا بھی نہیں اور چھوٹا بھی نہیں, بیچ بیچ کا ہوں, میں ہرن کھا لوں گا, اور آپ تو سب سے بڑے ہیں اور گدھا سب سے بڑا گدھا آپ. مارا منہ میں تماچا کہ سب سے بڑا گدھا الو کا پٹھا نہیں نظر آتا, گدھا میرے حصے میں اس بٹوارے کو نہیں رہی. اب شیر نے گیدڑ سے کہا کہ تم بانٹو کیسے بانٹتے, کہا حضور بٹوارا بالکل آسان, کہا کیسے, کہا کہ یہ جو خرگوش ہے یہ آپ کے ناشتے میں کھا لیتا ہے, یہ جو ہرن ہے آپ کے دوپہر میں کھانے کا, یہ جو گدھا ہے آپ کے رات میں کھانے. کہا کہ سب میرے لیے, کہا تو آپ کو راجہ بچا تو روزی نہیں, بچا تو روزی. کہ واہ صاحب اتنا اچھا بٹوارا کیا, کس اسکول سے پڑھ کر کے آئے, کس مدرسے سے پڑھ کر کے آئے, کہا کسی مدرسے سے نہیں پڑھا, اس ایک تماچے نے بتا دیا کہ بٹوارا کیسے ہوگا. ہنارا رنگ لاتی ہے پتھر کس جانے کے بعد, شروع ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد. انصاف کے ڈگر پہ بچوں دکھاؤ چل کے, یہ دیش ہے تمہارا بابو تم ہی ہو کل کے. دنیا کے رنج سہنا اور منہ سے کچھ نہ کہنا, سچائیوں کے بل پہ آگے کو بڑھتے رہنا. رکھ دو گے ایک دن تم, رکھ دو گے ایک دن تم سنسار کو بدل کے, بچوں دکھاؤ چل کے. اپنے ہو یا پرائے سب کے لیے ہو نیائے, دیکھو قدم
ہرگز نہ ڈگمگائے، رستے بڑے کٹھن ہیں، رستے بڑے کٹھن ہیں، چلنا سنبھل سنبھل کے، بچوں دکھاؤ چل کے۔ ایک خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، مرنے کے بعد عمل کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان دیجیے گا، بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ آپ کا بیٹا انجینئر ہو گیا، کوئی فخر کی بات نہیں۔ آپ کا بیٹا ڈاکٹر ہو گیا، کوئی فخر کی بات نہیں۔ آپ کا بیٹا منسٹر ہے، کوئی فخر کی بات نہیں۔ منسٹر ہونا، ڈاکٹر ہونا اور لیڈر ہونا، منسٹر ہونا، ڈاکٹر ہونا، انجینئر ہونا، یہ جانور کا بھی کام ہے۔ آپ کو سن کر کے بڑا تعجب ہوگا، جانور انسان سے بڑا انجینئر ہوتا ہے، جانور انسان سے بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے، جانور انسان سے بڑا لیڈر ہوتا ہے۔ یہ خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ ایک چڑیا آپ نے دیکھا ہے، اس کا نام ہے بیا، ناریل کے درخت میں وہ کھوتا لگاتی ہے، گھونسلہ بناتی ہے، وہ لٹکتا رہتا ہے، جھولتا رہتا ہے، طوفان آیا گیا، گھونسلہ اپنی جگہ پر ہے۔ وہ چھوٹی سی چڑیا ہے، ایک انگلی کی چڑیا ہے، وہ اس سے زیادہ کی نہیں ہے۔ اور کتنی بڑی انجینئر ہے، یہ آپ کو نمونہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بورڈ کے امتحان میں پوچھا جاتا ہے وہ کون سی چڑیا ہے جو اپنے گھر میں بلب بتی لگاتی ہے، وہی چڑیا ہے۔ تالاب کے کنارے جاتی ہے، جگنو کو پکڑتی ہے اور چکنی مٹی سے چپکا دیتی ہے، اس کے گھر میں لائٹ ہوتی رہتی ہے، تاریک گھر جو قبر سے زیادہ تاریک ہے اس میں لائٹ ہوتی ہے۔ چائنا نے تانا مارا ہندوستان کو، تم میرے سامان کی کاپی کرتے ہو، اپنا سامان تو بناتے نہیں، تو ہندوستان نے جواب دیا میرے پاس عقل زیادہ ہے اس لیے نقل زیادہ کرتے ہیں۔ کہا کہ یہ تو آسان ہے، کہا آسان ہے، ابھی پتہ چل جائے گا 2 منٹ میں۔ اس کھوتے کو بھیج دیا، یہ بیا کے گھونسلے کو ہندوستان سے چائنا بھیج دیا کہ اس کی کاپی کر کے دکھاؤ۔ یہ ناریل کے پیڑ میں جو گھونسلہ بناتی ہے چڑیا، اس کی کاپی کر کے دکھاؤ۔ 6 مہینہ گزر گئے، چین کی طرف سے جواب نہیں آیا، ہوا لیک ہو گئی۔ اب ہندوستان نے پوچھا کہ بھئی نقل جب آسان ہے تو کاپی کر کے دکھاؤ۔ کہا 6 مہینے گزر گئے، ہمارے انجینئر کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تانا کدھر سے آیا ہے، بانا کدھر گیا ہے۔ کوئی فخر کی بات نہیں کہ آپ کا بچہ انجینئر ہو گیا، جانور آپ کے بیٹے سے بڑا انجینئر ہے۔ دوسرے نمونے کو ذرا دھیان میں رکھیے گا، ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہو گیا، ہم فخر کرتے ہیں۔ انسان سے بڑا ڈاکٹر جانور ہے۔ بندر پریشان کرتا تھا، گھر والے نے زہر ملا دیا، روٹی میں چھت پر رکھ دیا، گھی ملا دیا، روٹی میں چھت کے اوپر رکھ دیا۔ بندر آیا، سونگ رہا ہے، ضرور دال میں کالا ہے ورنہ سسرال توڑو آیا ہوں، گھی والی روٹی مل رہی ہے۔ ناک سے سونگ رہا ہے، کھا نہیں رہا، پھر سونگ رہا، کھا نہیں رہا، پھر سونگ رہا، کھا نہیں رہا۔ بوڑھے بندر کے پاس لے گیا، بوڑھے بندر نے سونگ کر کے اشارہ کیا کہ اس میں زہر ہے، کھانا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پتا لے کر کے آیا، سارے بندروں کو دے دیا، کہا کہ روٹی کھا لو، پتا چبا لو، زہر کا ختم ہو جائے گا۔ آپ کہتے ہیں میرا بچہ ڈاکٹر ہو گیا، انسان سے بڑا ڈاکٹر بندر بھی ہوا کرتا۔ تیسرے نمونے کو ذرا دھیان سے سنیے گا، ہمارا بیٹا لیڈر ہو گیا، بہت فخر کی بات ہے، کوئی فخر کی بات نہیں ہے، جانور اس سے بڑا لیڈر ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بطخ ہوتی ہے، اتنی بڑی بڑی بطخ ہوتی ہے، وائٹ رنگ کی ہوتی ہے، سفید رنگ کی بڑی بڑی بطخ ہوتی ہے، جنگلوں میں اس کا جھنڈ ہوتا ہے، رات میں ساری بطخ سو جاتی ہے، جو اس کا لیڈر ہوتا ہے وہ جاگتا ہے۔ کیسے جاگتا ہے آپ کو سن کر کے بڑا تعجب ہوگا، وہ اپنے سر کو پر میں گھسا دیتا ہے، وہ اپنے سر کو پر میں گھسا دیتا ہے اور ایک پیر کھڑا کر دیتا ہے، وہ رات بھر اسی طرح جاگتا رہتا ہے۔ جب اس کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو آواز لگاتا ہے، باقی بطخ پر تول لیتے ہیں، اس کے بعد دوسری آواز لگاتا ہے، ساری بطخ اڑ جاتی ہے۔ اصل علم کیا ہے یہ راز میں آپ کو بتا رہا ہوں، اصل علم اللہ کی پہچان ہے، اس سے بڑا کوئی علم نہیں ہے۔ بکری گھاس کھا رہی ہے، مالک نے پکارا، ہاتھ چھوڑ کر کے اس کو دیکھتی ہے، ہمارے مالک نے پکارا مسجد سے، ہم اپنا کام نہیں چھوڑتے ہیں، بتائیے بکری وفادار ہے یا ہم وفادار؟ دوسرے نمونے کو ذرا دھیان میں رکھیے گا، بکری کا بہت بڑا ریوڑ ہے۔ آج بکری نے بچہ دیا ہے، بچے کو گھر میں چھپا کر کے رکھا ہے، بکری باہر چلی گئی ہے، شام کے وقت میں بکری واپس آ رہی ہے، آج بچہ پیدا ہوا، بچہ کو جیسے کھولا جاتا ہے ماں کی طرف بھاگتا ہے، بکری اپنے بچے کی طرف بھاگ رہی ہے۔ اس چھوٹے سے بچے کو ماں کی پہچان ہے، بکری کو ماں کی بچے کی پہچان ہے، بکری کا بچہ اپنی ماں کو پہچانتا ہے۔ ہم بچپن سے 55 میں آگے خدا کو نہیں پہچانتے، اس بچے سے بدتر ہے کہ نہیں؟ تیسرے نمونے کو ذرا دھیان میں رکھیے گا، چھوٹا بچہ باپ کا ہاتھ پکڑ کر کے ہے،
اس کو کوئی دوسرا مٹھائی دینا چاہتا ہے، وہ باپ کا منہ دیکھ رہا ہے، اس کو کوئی پیسہ دینا چاہتا ہے، وہ باپ کا منہ دیکھ رہا، لے نہیں رہا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ باپ کی اجازت ہے کہ نہیں؟ ہم خدا کے بندے قدم اٹھانے سے پہلے نہیں دیکھتے کہ خدا کا حکم ہے کہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ جمعہ نماز پڑھیں گے آج بھائی انشاءاللہ۔ اصل پہچان اللہ کی ہے، اصل علم اللہ کی پہچان۔ دو تین مثال دیتا ہوں، پیغام کو ختم کرتا ہوں۔ آپ بھی سوچیں گے بہت سخت امتحان میں پڑ گیا، دھیان دیجیے گا، دو تین مثال دیتا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ خدا کو کیسے پہچانا؟ کہا کشتی سے۔ امام مالک سے پوچھا کہ آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ کہا انسان کے ناک نقشے سے۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ کہا سونے اور چاندی کے محل سے۔ امام شافعی سے پوچھا کہ آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ کہا توت کے پتے سے۔ یہ چار مثال میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ آپ نے خدا کو پہچانا کشتی سے کیسے؟ کہا کشتی کو بنانا پڑتا ہے تب بنتی ہے، کشتی کو چلانا پڑتا ہے تب وہ چلتی ہے، اور آسمان اور زمین کی اتنی بڑی کشتی بغیر خدائے کے چل نہیں سکتی۔ یہ چل رہی ہے تو اس کا مطلب چلانے والا خدا موجود ہے، اس سے میں نے خدا کو پہچانا۔ دوسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ کہا سونے اور چاندی کے محل سے، اس میں کھڑکی اور دروازہ نہیں ہے، وہ ٹوٹتا ہے، اس سے جاندار نکلتا ہے، زمین پر دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ کہا کہ سونا اور چاندی کا محل؟ کہا ہر گھر کے اندر موجود ہے، انڈا ہے کہ نہیں ہے؟ انڈے کے اوپر والا جو حصہ ہے وہ چاندی کا محل ہے، انڈے کے نیچے والا جو حصہ ہے وہ سونے کا محل ہے، اس میں کھڑکی اور دروازہ نہیں ہے، چند دن کے لیے اس پر مرغی بیٹھتی ہے، انڈا ٹوٹتا ہے، بچہ آتے ہی زمین پر دوڑنے لگتا ہے، کس کی کاریگری ہے؟ وہی خدا ہے۔ تیسری مثال، خدا کو آپ نے کیسے پہچانا؟ تو کہا کہ انسان کے ناک نقشے کو دیکھ کر، یہاں مونچھ ہے، یہاں بال ہے، اور یہ پلک ہے، اس میں بال ہے، پیشانی پر بال نہیں ہے، ناک میں سوراخ ہے، کس مشین نے اس کو سوراخ کیا؟ اتنا خوبصورت چہرہ کس نے بنایا؟ جس نے بنایا وہی خدا ہے۔ آخری مثال دے رہا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ کہا پتے سے، پتے سے۔ اس کو بکری کھاتی ہے، دودھ پیدا ہوتا ہے، اس کو شہد کی مکھی کھاتی ہے، اس سے شہد تیار ہوتا ہے، اس کو ریشم کا کیڑا کھاتا ہے، ریشم تیار ہوتا ہے، اس کو ہرن کھا لیتا ہے، اس سے مشک تیار ہوتا ہے۔ ایک پتے سے چار چیز پیدا ہو رہی ہے، کوئی اور نہیں ہے، جو ہے وہی خدا ہے۔ آخری مثال دے رہا ہوں۔ ایک جوہری تھا، اس کے گلے میں ہار تھا، سفر کر رہا تھا، ایک چور کی نیت خراب ہو گئی، اس نے سوچا کہ موقع پا کر کے ہاتھ صاف کریں گے، 9 دو 11 ہو جائے گا۔ پہلے دن وہ ساتھ رہا، موقع نہیں ملا، دوسرے دن ساتھ رہا، ہاتھ موقع نہیں ملا، تیسرے دن ساتھ رہا، موقع نہیں ملا، ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا۔ آپ آدمی ہو یا عجوبہ ہو، دن میں تمہارے گلے میں ہیرا رہتا ہے، رات میں کہاں چلا جاتا ہے؟ کہا تم نے کہاں تلاش کیا تھا؟ کہا تمہارے سامان میں۔ کہا کہ میں رات میں ہیرے کو نکال کر کے تمہارے سامان میں رکھ دیتا تھا اور دن میں نکال کر کے پہن لیتا تھا۔ تم نے میرے سامان کو تلاش کیا، اگر اپنے سامان کو تلاش کرتا تو ہیرا مل جاتا۔ کسی عارف نے کہا کہ او خدا کے بندے، خدا کو تو کہاں تلاش کر رہا ہے؟ خدا تو تمہارے دل کے اندر موجود ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ جہاں طوفان میں پھنس کر سفینہ ڈگمگاتا ہے، وہی قدر خدا نا خدا معلوم ہوتی ہے۔ اے میرے اللہ اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ اللہ، اے میرے اللہ۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیسی زمین بنائی، کیا آسمان بنایا۔ اے میرے اللہ اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ اللہ، اے میرے اللہ۔ ایک
کے ماحول میں اس لیے سنا رہا ہوں. آپ لوگ سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیے. انشاءاللہ مرنے کے بعد نماز پڑھیں گے, ہاتھ اٹھائیے. انشاءاللہ جنت میں جا کر کے نماز پڑھیں گے, ہاتھ اٹھائیے. انشاءاللہ کبھی پڑھیں گے کبھی نہیں پڑھیں گے, ہاتھ اٹھائیے. انشاءاللہ. ہاں پاگل تو ہم ہیں کہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے, پھول پاگل آپ ہیں کہ کنیا کے بھی ماموں دلہا کے بھی ماموں ہر سوال پر ہاتھ اٹھا رہے. دھیان دیجیے گا, بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. دھیان سے اس کو سنیے گا, بہت خوبصورت پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے. مدرسہ ختم نہیں ہو سکتا. مدرسے پر حملہ ہوا, ختم نہیں ہوا. قرآن پر حملہ ہوا, قرآن باقی ہے, ختم نہیں ہوا. عالم پر حملہ ہوا, عالم باقی ہے, ختم نہیں ہوئے. راز کا مدرسہ کیسے چلتا ہے, عالم کہاں سے کھائیں گے, یہ نمونہ میں آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. دھیان سے سنیے گا, اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے, میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے. انگریز جو اس ملک میں آیا تھا 1600 عیسوی میں آیا تھا. 1600 عیسوی, ابھی 2021 چل رہا ہے. انگریز جو آیا تھا 1600 عیسوی میں آیا تھا اس ملک میں. 100 سال جب گزر گئے, 1700 عیسوی میں وہ پورے ہندوستان پر پرچم لہرا دیا, اپنا پرچم لہرایا. اور 1740 میں 4 اسٹیٹ کا وہ گورنر ہو گیا. دھیان دیجیے گا, بالکل لائن بلائن لا رہا. 1702 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بڑے عالم پیدا ہوئے. 1762 میں انتقال کر گئے. پہلا فتویٰ انگریز کے خلاف جس نے دیا, ان کے بیٹے نے دیا, شاہ عبد العزیز. 1772 میں شاہ عبد العزیز نے انگریز کے خلاف فتویٰ دیا. اور اس فتوے پر سب سے پہلا آدمی جس نے عمل کیا, دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, ٹیپو سلطان. 1792 میں انگریز کے خلاف جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے. 1824 میں مدرسہ پر حملہ ہوا پنجاب میں. آپ دیکھتے ہیں پنجاب جاتے ہیں, وہاں مسجد ہے لیکن اس میں بھینس باندھی جا رہی ہے, آباد نہیں. 1824 کا حملہ ہے. 1824 میں حملہ ہوا تھا. مدرسے پر حملہ ہوا, مسجد پر حملہ ہوا, علماء پر حملہ ہوا, اسلام پر حملہ ہوا, مسلمان پر حملہ ہوا. تہس نہس کر دیا گیا, تہس نہس کر دیا گیا. یہاں تک کہ مسجد تک ویران ہو گئی, مسلمان وہاں ہیں بھی نہیں. پہلا حملہ. دوسرا حملہ ہوا 1857 میں. دوسرا حملہ ہوا, 10,000 سے زیادہ مدرسے پر بلڈوزر چلا دیے گئے. 10,000 سے زیادہ مدرسے پر بلڈوزر چلے. 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلا ڈالے. 52,000 علماء کو پھانسی دی گئی. لیکن راز کی بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں, پھر بھی عالم باقی ہے کہ نہیں, پھر بھی مدرسہ باقی ہے کہ نہیں, پھر بھی قرآن باقی ہے کہ نہیں, یہ راز میں بتا رہا ہوں. باقی کیوں ہیں؟ 2 وجہ سے. ہمارے ایمان کی وجہ سے مدرسہ باقی ہے, نبی کی دعا کی وجہ سے مدرسہ باقی ہے. مدرسہ کیسے چلتا ہے, اس راز کو ذرا دھیان سے سنیے گا. مدرسہ سرکار کے پیسے سے نہیں چلتا. کیسے چلتا ہے اس راز کو بتا رہا ہوں. مدرسہ جو چلتا ہے, ہمارا بچہ بیمار ہے, مدرسہ چل رہا ہے. ہمارے گھر میں موت ہو گئی کسی کی, پھر بھی مدرسہ چل رہا ہے. کیسے چل رہا؟ بچہ بیمار پڑا, منت کا پیسہ مدرسہ چلا گیا. کسی کا انتقال ہوا ہمارے گھر میں, ایصال ثواب کا پیسہ مدرسہ چلا گیا. مدرسہ سرکار کے پیسے سے نہیں چلتا, خزانے غیب سے چلا کرتا ہے. تیسرا نمونہ دے رہا ہوں, مدرسے کے علماء کھائیں گے کہاں سے؟ ایک راز کی بات سنیے, مدرسے کے عالم نبی کے وارث ہیں. اللہ نے نبی کو جہاں سے کھلایا وہیں سے ان کے وارث کو بھی کھلائے گا. انشاءاللہ ڈاکٹر بعد میں بنائیں گے, پروفیسر بعد میں بنائیں گے, انجینئر بعد میں بنائیں گے. پہلے اپنے بچے کو قرآن اور حدیث پڑھا کر کے مسلمان بنائیں گے. ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. انشاءاللہ. کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری, صدیوں رہا ہے دشمن دورے زماں ہمارا. یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے, اب تک مگر ہے باقی نام و نشان ہمارا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا, آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے ہم وطن ہے, وطن ہے ہندی ہے ہم وطن ہے. ہندوستان ہمارا سارے جہاں سے اچھا, ہندوستان ہمارا. ہم بلبلے ہیں اسے کی یہ گلستان ہمارا. بہت خوبصورت مطالعہ تیزی کے ساتھ نکل گیا. میں سیرت کے حوالے سے آپ کو
पैगाम देने के लिए जा रहा हूं। आप लोग तैयार होंगे, मुकम्मल तैयार होंगे सुनने के लिए तो पैगाम को आगे बढ़ाऊंगा, वरना बीच में मैं आपका साथ छोड़ दूंगा, आप साथ छोड़ दीजिए। मेरा सिंगल पंक्चर होगा, आपका डबल पंक्चर होगा। तैयार है? मुकम्मल हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, सीरत के हवाले से सुना रहा हूं। बहुत दिल से आपने सुना, इतना बड़ा बोझ इल्म का मुताले का मैंने आपके सर पर रखा, आपने मोहब्बत में उठा लिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर। ध्यान दीजिएगा, हम जो कलमा पढ़ते हैं उस कलमे का पहला हिस्सा है ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरा हिस्सा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसके हवाले से मैं आपको पैगाम दे रहा हूं। बाप मुसलमान नहीं है, बेटा मुसलमान हो गया। कौम मुसलमान नहीं है, कौम का एक आदमी मुसलमान हो गया। बादशाह मुसलमान नहीं है, बादशाह की हुकूमत में एक आदमी मुसलमान हो गया। बाप ने धमकी दिया इस्लाम छोड़ो वरना घर से निकाल देंगे। कौम ने कहा इस्लाम छोड़ो वरना आग में डाल देंगे। बादशाह ने कहा कि इस्लाम छोड़ो वरना मुल्क से निकाल देंगे। उस जवान का क्या जवाब था? बाप से कहा कि घर तो छोड़ सकता हूं, इस्लाम नहीं छोड़ सकता। कौम से कहा कि आग में जा सकता हूं, जान दे सकता हूं, ईमान दे नहीं सकता। बादशाह से कहा मुल्क तो छोड़ सकता हूं, कलिमे को छोड़ नहीं सकता। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। चचा हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बेटा इस कलमे को छोड़ दो। चचा अबू तालिब है, भतीजा कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। चचा हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बेटा अब इस कमजोर कंधे पर ज्यादा बोझ उठाने की ताकत नहीं है, छोड़ दो इस कलमे को। तो हमारे नबी का जवाब सुनिए एक लाइन में। एक हाथ में अगर ये सूरज रख देंगे, दूसरे हाथ में ये चांद रख देंगे, मैं इसका बोझ तो उठा लूंगा लेकिन कलमे को छोड़ नहीं सकता। हर कच्चे पक्के मकान में इस्लाम को पहुंचा करके रहूंगा या अपनी जान इसकी खातिर दे दूंगा। तीसरे नमूने को जरा ध्यान में रखिए। बिलाल के सीने पर पत्थर है, कहा जा रहा तुम सिर्फ जबान से कह दो मैंने इस्लाम को छोड़ दिया, पत्थर हटा देंगे। तो बिलाल का जवाब सुनिए, तुम मेरी जान के मालिक हो, ईमान के मालिक नहीं हो। फिरौन ने आसिया से कहा कहो कि मैं तुम्हारा खुदा हूं। आसिया ने कहा कि जीते जी ये कहा तुम खुदा के बंदे हो, मरते मरते सूली पर चढ़ते कहूंगी कि तू खुदा का बंदा है, खुदा हो नहीं सकता। फातिमा बहन है, उमर की बहन है, मार मार करके लहू लहान कर दिया। उमर ने मार मार करके लहू लहान कर दिया। बहन कहती है कि उमर तू गलत फहमी में है कि तू मुझे मार रहा है और मार के डर से मैं इस्लाम छोड़ दूंगी। जान तो दे सकती, इस्लाम नहीं छोड़ सकती। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल पूछा जा रहा, ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दा को जिंदा किया, नबी ने मुर्दा को जिंदा नहीं किया। अब बताइए ईसा अलैहिस्सलाम अफजल है या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल है? कितना प्यारा जवाब कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया है। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। ईसाइयों का इतराज है, सवाल है, ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दा को जिंदा किया और तुम्हारे नबी मोहम्मद है मुर्दा को जिंदा नहीं किया। जो बात ईसा में है वो मोहम्मद में नहीं है। ईसा अफजल है, मोहम्मद अफजल नहीं है। कितना प्यारा जवाब दिया। तुमने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दा को जिंदा किया, तुमने कहा हमारे नबी ने मुर्दा को जिंदा नहीं किया। मुर्दा किसको कहते हैं? रूह निकल गई। जिंदा किसको कहते हैं? रूह आ गई। मुर्दा किसको कहते हैं? रूह निकल गई। जिंदा किसको कहते हैं? रूह आ गई। तो मुर्दा को जिंदा किया यानी जो रूह निकल गई तो वो वापिस आ गई, वो वापिस आ गई। यही काम हजरत ईसा ने किया। लेकिन हमारे मोहम्मद ने जो काम किया वो हजरत ईसा से नहीं हुआ। जिसके अंदर रूह नहीं थी, कंकरी, उससे कलमा पढ़वा दिया। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। वो जो बिलाल हबशी है सरवरदी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है। जुल्म हुए कितने उन पर सीने पे रखा पत्थर, फिर भी लब पे जारी था ला इलाहा इल्लल्लाह। समत नबी वो जहल गया, आका से उसने ये कहा घर हो नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। समत नबी वो जहल गया, आका से उसने ये कहा घर हो नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ
फजले रहमान हुआ, मुट्ठी से कंकर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत खूबसूरत मुताला बड़ी तेजी के साथ गुजरा। दूसरा नमूना लेकर के आ रहा हूं। आशिक़े रसूल अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु कौन थे? नमूना सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ रहिए इंशाअल्लाह। बूढ़ा होने के बाद दाढ़ी रखेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके रखेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा, आशिक़े रसूल का हवाला देकर के ये खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में आ रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस है, नबी की मजलिस है। जिब्रील आए, कहा मुझे 3 चीजें पसंद है। भटके हुए को रास्ता बताना, गरीबों की मदद करना, गरीबों से मोहब्बत करना। का मुबारक। कहा कि खुदा को भी 3 चीजें पसंद हैं, बंदों का फक्र, बंदों का फाका, बंदों का सब्र। अल्लाह को पसंद है। अल्लाह के रसूल ने मुबारकबादी दी। रसूलुल्लाह को जोश आया, कहा मुझे भी 3 चीजें पसंद है, नमाज पसंद है, खुशबू पसंद है, नेक औरत पसंद है। हजरत उमर को जोश आया, कहा या रसूल अल्लाह मुझे भी 3 चीजें पसंद है, दूसरे को नेक काम का हुक्म देता हूं, खुद नेक काम करता हूं, दूसरे को गुनाह छोड़ने की ताकीद करता हूं, खुद गुनाह छोड़ता हूं, पैबंद लगा हुआ कपड़ा पहनता हूं। हजरत उस्मान को जोश आया, कहा मुझे भी 3 चीजें पसंद है, गरीबों को खाना खिलाना, भूखों को खाना खिलाना, नंगों को कपड़ा पहनाना, कुरान की तिलावत करना मुझे पसंद है। हजरत अली को जोश आया, उन्होंने कहा मुझे भी 3 चीजें पसंद है, गर्मी का रोजा रखना, मेहमान नवाजी करना, दुश्मन से मुकाबला करना, जान लेना या जान देना मुझे पसंद है। अब हजरत अबू बकर को जोश आया, सबके कान खड़े हो गए। अबू बकर ने कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे भी 3 चीजें पसंद है। कहा क्या पसंद है? कहा आपका चेहरा देखता हूं मुझको सुकून मिलता है, मुझे ये पसंद है। आपके ऊपर माल खर्च करता हूं, मुझे ये पसंद है। आपके ऊपर माल खर्च करता हूं, मुझे ये पसंद है। आपके ऊपर माल खर्च करता हूं, मुझे ये पसंद है। आपके ऊपर माल खर्च करता हूं, मुझे ये पसंद है। आपके ऊपर माल खर्च करता हूं, मुझे ये पसंद है। मेरी बेटी आपके निकाह में है, ये मुझे पसंद है। आखिरी नमूना दे रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे अंदाज में आप सुन रहे हैं। जियारत भी कीजिए, कान इधर भी रखिए, जियारत भी कीजिए, कान इधर भी रखिए। ध्यान दीजिएगा, वरना सर से मुताला गुजर जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, हिजरत का सफर है, अबू बकर साथ में, कभी आगे चलते हैं, कभी पीछे आ जाते हैं, कभी आगे चलते हैं, कभी पीछे आ जाते हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अबू बकर बात क्या है? कभी आगे चलते हो, कभी पीछे आ जाते हो, कभी पीछे चलते हो, कभी आगे आ जाते हो, बात क्या है? कहा या रसूल अल्लाह जब दिल में खौफ होता है कि कोई दुश्मन आगे घात लगा करके बैठा हुआ है, तीर का निशाना रसूलुल्लाह पर ले रहा है, तो मैं सोचता हूं कि सामने आ जाऊं ताकि अबू बकर का सीना हो, नबी की जान बच जाए। कहा पीछे क्यों आते हो? कहा जब ये डर होता है कि पीछे से कोई निशाना लगा करके, घात लगा करके बैठा हुआ है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर वो निशाना ले रहा है, तो मैं पीछे आ जाता हूं ताकि अबू बकर की पीठ हो, नबी की जान बच जाए। कहा कि अबू बकर खुद को खतरे में डाल करके नबी को बचाना चाहते हैं। कहा क्यों ना बचाऊं या रसूल अल्लाह, अबू बकर को कुछ होगा तन्हा अबू बकर का नुकसान है, और रसूलुल्लाह को कुछ हो गया पूरी उम्मत का नुकसान है। रिसालत की राहों में मासूम साथी मोहम्मद का अरमान सिद्दीक अकबर, मोहम्मद तो सुल्तान है अंबिया के, सहाबा के सुल्तान सिद्दीक अकबर, सबसे है बरतर, सबसे है बरतर, नबी से है कमतर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह को दुनिया ने माना, ज़बानों पे अब तक है ये फसाना, नहीं इस्लामों से खाली ज़माना, सुनो अकबर का ये कौमी तराना, शाफ़े महशर, शाफ़े महशर दो आलम के सरवर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। बहुत खूबसूरत मुताला नतीजे पर ला रहा हूं। नबी की सुन्नत को जिंदा रखेंगे, अल्लाह आपके ज़मीर को जिंदा रखेगा, आसमान की सरबुलंदी अता करेगा। इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठा दिए, इंशाअल्लाह जन्नत में रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत मुताला तेजी से गुजार रहा हूं। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक चिकना घड़ा आ रहा है, दाढ़ी नहीं है, बिल्कुल चेहरा फुटबॉल का मैदान, सफा चट है, आ रहा है। मौलाना कुछ नहीं कहते, एक महीना गुजर गया, दूसरा महीना गुजर गया, तीसरा महीना गुजर गया। मौलाना ने अब हिम्मत किया कि जरा आप देखें, दाढ़ी के लिए कहते हैं, तो कहा कि ओ जवान, तुम मेरे पास महीनों से आ रहे हो, मैं तुमको कहने की हिम्मत नहीं कर रहा हूं कि दाढ़ी रखो, लेकिन अब मुझे हिम्मत है कि दाढ़ी रख लो तो बड़ा अच्छा होगा। जवान आना ही छोड़ दिया, आंख बंद डब्बा गए। हजरत ने कहा कि भाई वो आता था जवान, क्या हुआ, नहीं आता है? कहा कि हुजूर आपने दाढ़ी रखने के लिए कहा, वो शर्मिंदा हो गया इसलिए छोड़ करके चला गया, नहीं आ रहा। कहा गलती उसकी नहीं है, गलती मेरी है, मैंने कच्चे तवा में रोटी डाल दी। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। मिर्जा कतील बहुत बड़े शायर गुजरे, नबी की नात पढ़ते हैं, दाढ़ी नहीं रखते, नबी की नात पढ़ रहे हैं, दाढ़ी नहीं रखते। एक उनके मद्दाह ने कहा कि आप दाढ़ी बनाते हैं, नबी की नात पढ़ते हैं। कहा कि मैं दाढ़ी नहीं रखता, किसी का दिल नहीं तोड़ता। कहा दिल नहीं तोड़ते, नबी का दिल टूट रहा है। तो हाथ चूम लिया कि आज के बाद दाढ़ी नहीं बनाऊंगा, आंख से पट्टी हट गई, अब तौबा करता। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के पास एक जाहिल आया, उसने कहा कि आप कहते हैं दाढ़ी रखना सुन्नत है, मैं कहता हूं दाढ़ी रखना सुन्नत नहीं है। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि भाई तुमको कैसे पता चला कि दाढ़ी रखना सुन्नत नहीं है? कहा कि मां के पेट से जो बच्चा आया था तो उसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी। कहा कि अच्छा ये दलील है, मां के पेट से आया, चेहरे पर दाढ़ी नहीं, तो मां के पेट से आया था तो मुंह में दांत भी तो नहीं थे, दांत तोड़ करके पोपला बन जाओ। चौथा नमूना आ रहा है, बहुत ध्यान सुनिएगा। पाकिस्तान में शादी हो रही है, पाकिस्तान में 150 साल पहले का जमाना है। शादी से पहले लड़की ने लड़का को देखा नहीं, लड़की ने लड़के को देखा नहीं। अब एक ही स्टेज में लड़का भी बैठा हुआ है, एक ही मजलिस में लड़का भी बैठा हुआ, लड़की भी बैठी हुई, और शेख अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ये उस निकाह को पढ़ाने के लिए रजिस्टर को पुर कर रहे हैं। इत्तिफाक से लड़की की जैसे अचानक निगाह लड़के के ऊपर पड़ी तो देखा कि लड़का दाढ़ी वाला आलिम दीन है। लड़की भरी मजलिस में खड़ी होकर के कहती है मुझे दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है। अब हजरत का सर झुक गया, लोगों ने सोचा कि मारे शर्म के सर झुका है। शर्म के मारे सर नहीं झुका था, मुराकबे में चले गए थे कि आखिर इस लड़की ने भरी मजलिस में कैसे इनकार कर दिया। थोड़ी देर के बाद सर उठा करके कहा कि पता है इस लड़की ने दाढ़ी का इनकार क्यों किया? तो मजमे के कान खड़े हो गए। तो हजरत ने फरमाया कि इसके बाप ने हराम कमाया और इसको हराम खिलाया, इसके पेट में हराम है, इसलिए इसको सब कुछ पसंद है, नबी की सुन्नत पसंद नहीं है। मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूं, दाढ़ी नहीं रखते हैं, लेकिन तौबा करते रहिए, इसको गुनाह मानते रहिए कि हमसे गुनाह हो रहा है, गलत हो रहा है, आपका ईमान सलामत रहेगा। दाढ़ी नहीं रखते हैं, चोरी करके सीना जोरी मत कीजिएगा, दाढ़ी की तौहीन मत कीजिएगा, ईमान चला जाए। दाढ़ी नहीं रखते हैं, तौबा करते हैं, गुनाह मानते हैं, ईमान सलामत है। दाढ़ी नहीं रखते हैं, दाढ़ी की तौहीन करते ईमान चला जाता है। दाढ़ी की तौहीन क्या है और ईमान कैसे जाता है, ये राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? हाथ रहिए इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा, दाढ़ी की तौहीन क्या है? मैं दाढ़ी तो रखता हूं लेकिन मुझको खुजली होती, दाढ़ी की तौहीन है। नबी को तो कभी खुजली नहीं हुई, नबी के उम्मती को दाढ़ी रखने पर खुजली हो रही, दाढ़ी की तौहीन है। दाढ़ी तो रखता हूं लेकिन बूढ़ा मालूम होता हूं, दाढ़ी की तौहीन है। दाढ़ी भी कोई रखने की चीज है, ये तो सरकारी घास मालूम होती, दाढ़ी की तौहीन है। दाढ़ी की तौहीन के बाद ईमान क्यों चला जाता है, इस राज को सुनिए। दाढ़ी नबी की पसंद है, नबी की सुन्नत है। नबी की पसंद में, नबी की सुन्नत में जो ऐब लगाए वो नबी का उम्मती मुसलमान नहीं हो सकता। शक्ल तुम्हारी औरत जैसी तुमने बना ली सूरत कैसी, मोछ उड़ाए दाढ़ी बनवाए औरत जैसी शक्ल बनाए, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। राह शरीयत तो जितने थपड़ी मारने वाले सब दाढ़ी कटाने वाले, ये रिश्वत में थपड़ी ना बजाए। राह शरीयत रास न आए औरों का चलन है भाई, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। बहुत खूबसूरत मुताला निकल गया, अब मैं इससे ज्यादा आपका वक्त नहीं लेना चाहता।
पैगाम इंसानियत के हवाले से 2-3 नमूना देता हूं, अपने हिस्से के पैगाम को खत्म कर रहा हूं। आप साथ देंगे 5 मिनट के लिए? हाँ तो इंशाअल्लाह। गैर मुस्लिम के अंदर एक खूबी है, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो अपने मजहब का बड़ा पक्का होता है। अगर उतना पक्का हम बन जाएं तो हमारा मसला हल हो जाएगा। हमारा मजहब बहुत सच्चा, लेकिन हम मजहब के पक्के नहीं होते, वो अपने मजहब का बड़ा पक्का होता है। 2-3 मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक बरहमन मालदार था, गरीब हो गया। बरहमन था, मालदार था, गरीब हो गया। उसका दोस्त मिला, कहा क्या हाल है? कहा बहुत अच्छा हूं। कहा तुम झूठ बोलते हो, अच्छे तो तुम कल थे, आज तो तुम्हारा बुरा हाल है। कहा सब कुछ खत्म हो गया। कहा सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन मेरा धर्म मेरे पास बाकी है। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सोमनाथ जा रहा है, पैर से नहीं सीना के बल चल करके जा रहा है। गैर मुस्लिम है, पैर मौजूद है, पैर से चलता नहीं है, सीने के बल जा रहा है, सोमनाथ जा रहा है। तो कहा पैर मौजूद है, सीने के बल चल रहे हो? कहा कि उस मूर्ति को मैंने दिल दिया है, जब से उस मूर्ति को दिल दिया है तो सर के बल जा रहा हूं, पैर के बल नहीं। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बादशाह है, भेष बदल करके जोगी आश्रम में पहुंचा है, जोगी के आश्रम में पहुंचा है। वहां खाना बट रहा था, बादशाह भी अजनबी लाइन में लग गया खाना लेने के लिए। जोगी ने कहा कि आप अजनबी आदमी हैं, मुसाफिर है, मेहमान है, आप लाइन में लग करके खाना मत लीजिए, आप आगे से आकर के खाना ले लीजिए। सबको 1 रोटी मिल रही है और उस अजनबी को 2 रोटी मिल रही है। अब बादशाह जो अजनबी भेष बदल करके आया था, उसने जोगियों से पूछा, भाई तुमने मुझे 2 रोटी दी, सबको 1 रोटी। तो जोगियों का जवाब सुनिए, कितना अदब था, कितना अखलाक था कि हमने तुम्हें 1 रोटी दिया इंसान समझ करके, हमने तुम्हें दूसरी रोटी दी, 2 रोटी दी मेहमान समझ करके दिया। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। मैना जो मैना कहे दूध भात नित खाए, मैना जो मैना कहे दूध भात नित खाए, बकरी जो मैं करे उल्टी खाल खिंचाए, उल्टी खाल खिंचाए। नती हाल की जब हमें अपनी खबर रहे देखते औरों के बहुनर, नती हाल की जब हमें अपनी खबर रहे देखते औरों के बहुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पे जब नजर तो जमाने में कोई बुरा ना रहा। 3 मिसाल दे रहा हूं। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैं हर गैर मुस्लिम से अपने को कमतर समझता हूं। का ये तो समझ में आता है, आप दूसरे मुसलमान से अपने को कमतर समझते हैं, ये तो समझ में आता है, लेकिन आपके पास ईमान है, गैर मुस्लिम के पास ईमान नहीं है, आप उसको बेहतर समझते हैं, अपने को कमतर समझते हैं, इसका राज क्या है? तो कहा कि मुझे डर लगता है कि मरने से पहले कलिमा से मैं महरूम हो जाऊं, और मुझे उम्मीद है कि गैर मुस्लिम को मरने से पहले कलमा नसीब हो जाए, वो तो मकबूल हो जाए, मैं मरदूद हो जाऊं। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक किताब है, उसका नाम है 1000 साल पहले। मौलाना मनाजिर हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उस किताब को लिखा है। उसमें उन्होंने रामायण का हवाला दिया है कि लक्ष्मण जी से पूछा जा रहा है कि आपने सीता जी के चेहरे को देखा, आपकी भाभी होती, आपकी भाभी होती, आपने चेहरे को देखा, लंबी थी, नाटी थी, पतली थी, मोटी थी, काली थी, गोरी थी, आपने देखा? तो उनका जवाब उन्होंने नकल किया कि वो तो पर्दे में रहती थी, मेरी भाभी थी लेकिन पर्दे में रहती थी, मैंने उनको नहीं देखा, लेकिन चलते हुए मैंने कदमों को देखा, मैंने चेहरा नहीं देखा, मैंने कदम को देखा। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक किताब है, उसका नाम है हिंदुइज्म, मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी दामद बरकातुहू ने लिखी है। उसकी 4थी जिल्द में लिखा है कि एक मुसलमान ने ख्वाब देखा कि जंगल में आग जल रही है और राम जी आग के किनारे हैं, कृष्ण जी आग के अंदर है।
कृष्ण जी आग के अंदर और राम जी आग के किनारे। ख्वाब देखा है, ख्वाब देखा है कि कृष्ण जी आग के अंदर है और राम जी आग के किनारे। मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह ने इस ख्वाब का मतलब बताया कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारा जहन्नम की आग पर ईमान है, गलत फहमी में मत रहना, वो जहन्नम की आग नहीं है, वो इश्क और मोहब्बत की आग है, कोई अंदर है कोई बाहर है। काम करुद और लोभ कमारा जगत न आया रास, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। राम हर एक युग में आए पर कौन उन्हें पहचाना, राम की पूजा की जगने पर राम का अर्थ न जाना। तकते तकते बूढ़े हो गए धरती और आकाश, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। छोड़ के अपने महल तो महले जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन के खातिर हर संकट में घिरना। है यही राम किले की रेखा आ गया अब विश्वास, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। आखिरी पैगाम दे रहा हूं, आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार? दोनों हाथ रहिए इंशाअल्लाह। गैर मुस्लिमों से हमारा 3 रिश्ता है, सुना रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। गैर मुस्लिम हमारे भाई हैं, वो कैसे? उनके माँ बाप भी आदम और हव्वा है, हमारे माँ बाप भी आदम और हव्वा है। जब माँ बाप एक होते हैं तो रिश्ता भाई भाई का होता है, वो हमारा भाई हम उसके भाई। दूसरा रिश्ता क्या है गैर मुस्लिम से? वो हमारा पड़ोसी है, हम उसके पड़ोसी हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा कि पड़ोसी को सताना नहीं, वरना जहन्नम ठिकाना होगा, जन्नत ठिकाना नहीं होगा। तीसरा रिश्ता जो गैर मुस्लिम का है वो हमारा अच्छा दोस्त है, हम उसके अच्छे दोस्त हैं। दोस्ती 4 तरह की होती है। गैर मुस्लिम हमारे घर आ रहे, हम उसके घर जाते हैं, ये दोस्ती जायज है। गैर मुस्लिम हमारे घर आकर के खाना खाते हैं, हम उसके घर पाक और हलाल खाना खाते हैं, ये दोस्ती भी जायज है। गैर मुस्लिम हमारे घर तोहफा भेजते हैं और हम उनके घर तोहफा भेजते हैं, ये दोस्ती भी जायज है। आखिरी दोस्ती, गैर मुस्लिम दिल की बात मुसलमान को कह देता है, उसके धर्म का नुकसान नहीं। मुसलमान दिल की बात गैर मुस्लिम से कह देता है, इसके अपने मजहब का नुकसान नहीं, ये दोस्ती भी जायज है। इंशाल्लाह मेल मोहब्बत से रहेंगे, भाई भाई बनकर के रहेंगे, हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये पर्दे के पीछे माँ बहनें हैं। 3 मिनट का आखिरी नमूना, बिल्कुल सच्चा पक्का वादा है, इसके बाद कोई वादा खिलाफी नहीं होगी। औरतों के हवाले से पैगाम देने के लिए जा रहा हूं, आप लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह, बस आखिरी पैगाम है, मुकम्मल हाथ उठाइए इंशाल्लाह, सुनने के लिए तैयार है? ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। रात का सन्नाटा है, लड़का आया लड़की के पास, नियत ठीक नहीं है, बुराई का इरादा, तो लड़की से कहता है बुराई का इरादा, मैं जिना करने के लिए आया। लड़की दीनदार थी, उसने कहा जरा देखो कोई जाग तो नहीं रहा। लड़का गया देखने के लिए, कहता सब सो रहे कोई जाग नहीं रहा। दोबारा देखो, लड़का फिर गया, कहता है कि नहीं कोई जाग नहीं रहा, सब सो रहे। फिर कहा इस बार जाओ, लड़का फिर आया, कहा कि सब सो रहे कोई जाग नहीं रहा। कहा खुदा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कहा वो जाग रहा है, अगर वो जागता है तो मैं गुनाह नहीं कर सकती। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लड़का लड़की पर आशिक है, लड़की से कहता है कि मैं जिना करना चाहता हूं। लड़की दीनदार है, वो सांप भी मारना चाहती है, लाठी भी बचाना चाहती है। लड़की ने कहा कि ठीक है तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, तकबीर उला के साथ 40 रोज एक चिल्ला हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़। अब जवान पहली सफ में नमाज पढ़ रहा है, रोज पीछे पढ़ता था, पहली सफ में नमाज पढ़ा, हजरत उमर की नजर पड़ी, ये तो नया जवान है, इनको तो पहली सफ में पहली बार देख रहा हूं। कहा कि हुजूर ये मौला के चक्कर में नहीं आया, लैला के चक्कर में आया, किसी लड़की से चक्कर चल रहा, उसके चक्कर में आया। तो हजरत उमर ने कहा कि अगर दिल से ये नमाज पढ़ेगा तो चिल्ला पूरा होने से पहले अल्लाह मौला की अपनी मोहब्बत दिल में दाखिल करेगा, लैला की मोहब्बत दिल से निकालता। तीसरा नमूना दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बस्ती में पीर साहब आए, औरत को मालूम करना था कि असली पीर है या जाली पीर है, 24 नंबर है या 420 नंबर है, ये मालूम करना था। पीर साहब आए,
پیر صاحب سے کہا عورت نے کہ تم اصلی پیر ہو یا جعلی پیر ہو؟ کہا بہت بدتمیز عورت ہے، تمہیں پتہ نہیں بھائی بیٹھتا یہاں ہوں اور یہاں سے مدینہ دیکھ لیتا ہوں۔ کہا کہ اچھا ابھی پتہ چل جائے گا، 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا۔ عورت نے دسترخوان لگایا، بھات لگایا اور ترکاری کو بھات میں چھپا دیا۔ کہا کہ پیر صاحب کھانا کھاؤ، بسم اللہ کرو۔ کہا بہت بدتمیز عورت ہے، کیا مہمان نوازی ہے، روکھا سوکھا کھلا رہی ہے، سالن ہے ہی نہیں۔ کہا تم 2 نمبر کے پیر ہو، بیٹھے بیٹھے مدینہ نظر آ جاتا ہے، اب بھات میں ترکاری چھپی ہوئی وہ نظر نہیں آتا۔ پیر صاحب آئے، بڑھیا کو پتا کرنا تھا کہ یہ 2 نمبر ہے یا 1 نمبر ہے۔ بڑھیا نے کھیر پکا کر کے دے دیا کہ پیر صاحب فاتحہ کرو، کچھ میرے لیے چھوڑ دینا، کچھ آپ کھا لینا۔ کھیر بڑی پیاری تھی اور پیر صاحب کو بھوک بہت زیادہ لگی تھی، ساری کھیر کھا گئے۔ پلیٹ صاف کرنے لگے، بڑھیا نے کہا کہ اب کیا کر رہے ہو، ساری کھیر تو ختم ہو گئی۔ کہا کہ مدینہ صاف کر رہا۔ بڑھیا اندر گئی، جس ہانڈی میں کھیر تیار کیا تھا وہ ہانڈی لا کر کے رکھ دیا، یہ مکہ ہے، اس کو بھی چاٹ کر کے چلے جائے۔ منطق سے نکلنا چاہتے، بڑھیا نے فلسفے سے پھنسا لیا۔ جب ہانڈی کی کھیر کو چاٹ گئے تو بڑھیا کو اور جلال آیا، کتنا بے شرم آدمی ہے، پلیٹ کی کھیر کو بھی نہیں چھوڑا، ہانڈی کی کھیر کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو بڑھیا نے ہانڈی کو پلٹ کر کے کہا یہ حجر اسود ہے، اس کو بھی چاٹ کر کے چلے جاؤ۔ ملے جو دودھ میں چاول اسی کو کھیر کہتے ہیں، ملے جو دودھ میں چاول، ملے جو دودھ میں چاول اسی کو کھیر کہتے ہیں، جو ساری کھیر کھا جائے اسی کو پیر کہتے ہیں، جو ساری کھیر کھا جائے اسی کو پیر کہتے ہیں۔ بس ایک مثال پر پیغام کو ختم کرو۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے، ایک عورت نے 4 مردوں سے نکاح کر لیا۔ ایک عورت 4 مرد سے نکاح، 4 مرد بیک وقت اس کے شوہر موجود ہیں۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے مجلس میں بلایا، کہا او نالائق عورت، بے شرم عورت ہو کر کے 4 مردوں سے نکاح کر لیا۔ عورت بھی سینہ تان کر کے کھڑی ہو گئی، جلسہ میں گئی تھی، مسئلہ معلوم کیا تھا، کوئی غلط کام نہیں کیا، چوری بھی کر رہی، سینہ زوری بھی کر رہی، کس قدر بے شرم عورت ہے۔ کہا کیا جلسہ میں سنا تھا؟ کہا جلسہ میں گئی تھی، مسئلہ سنا تھا کہ لوگ زنا کیوں کرتے ہیں جبکہ 4 شادی کی اجازت ہے۔ کہا کہ مردوں کے لیے کہا تھا کہ عورت کے لیے کہا تھا؟ کہا میں نے یہیں تک سنا تھا، اس کے بعد تو ہوٹل چلی گئی تھی حلوہ کھانے کے لیے۔ دوسری مثال لا رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ 4 بیوی کا شوہر ہے بادشاہ، پہلی بیوی سے جا کر کے معلوم کر رہا ہے کہ صبح ہو رہی ہے۔ کہا کہ ہاں صبح ہو رہی ہے۔ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا منہ میں پان تھا، مزہ بدل گیا، اس سے پتا چلا صبح ہو رہی۔ بہت نفیس عورت ہے اور صورت اور سیرت والی عورت ہے، بہت تعریف کیا بادشاہ نے۔ دوسری بیوی کے پاس گیا، وہ بھی پڑھی لکھی تھی، اس سے پوچھا کہ صبح ہو رہی؟ کہا ہاں صبح ہو رہی۔ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا لالٹین کی روشنی دھیمی پڑ گئی، اس سے پتا چلا کہ صبح ہو رہی۔ تیسری بیوی بھی پڑھی لکھی تھی، اس کے بعد بادشاہ جا کر کے کہتا ہے کہ صبح ہو رہی؟ کہا ہاں صبح ہو رہی۔ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا جو ناک میں نت تھی وہ ٹھنڈی پڑ گئی، اس سے پتا چلا کہ صبح ہو گئی۔ کہا واہ صاحب کیا مزاج ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا۔ اب چوتھی بیوی کے پاس آ رہا، وہ پڑھی لکھی نہیں ہے۔ بادشاہ پوچھ رہا ہے کہ صبح ہو رہی؟ کہاں صبح ہو رہی؟ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا پیشاب آ رہا ہے، پخانہ آ رہا ہے۔ ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ، پردے کی کو کوئی ضرورت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی، چپل ہے اونچے ہیل کی اور اوٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال، شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی، غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے، چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے، سینے میں ان کے دین کی عظمت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی، اولاد مانگتی ہے یہ
پیران پیر سے پیروں کو یہ مناتی ہے قرما و کھیر سے بدعت تو گھر میں رہ گئی سنت نہیں رہی بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی. 3 وعدہ دیجئے آپ کا جلسہ عمر بھر کے لیے کامیاب ہو جائے گا. کسی مصیبت میں آفت میں آپ گرفتار نہیں ہوں گے. 3 کام چھوڑنے کا وعدہ دے دیجئے. ہاتھ رہیے انشاءاللہ. اللہ کی عبادت کریں گے, رسول اللہ کی اطاعت کریں گے, مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. اور 3 کام عمر بھر نہیں کریں گے, گناہ نہیں کریں گے, غلط نہیں کمائیں گے, غلط ماحول میں نہیں جائیں گے. نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. نہیں سکھا انہوں نے دین رکھ کر شیخ کے گھر میں, پلے کالج کے چکر میں, مرے صاحب کے دفتر میں, کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی, بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی, نہ مانی بات وائس کی, تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب